اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة۔ سورۃ البلد کا ترجمہ۔ یہ سورت مکی ہے اور 20 آیتوں پر مشتمل ہے اور ایک رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، جبکہ اے پیغمبر تم اس شہر میں مقیم ہو۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس کی اولاد کی۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا۔ یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا ڈالا ہے۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں نہیں دی۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور ایک زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اس کو دونوں راستے بتا دیے ہیں۔ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پھر بھی وہ اس گھاٹی میں داخل نہیں ہو سکا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور تمہیں کیا پتا کہ وہ گھاٹی کیا ہے۔ فَكُّ رَقَبَةٍ، کسی کی گردن غلامی سے چھڑا دینا۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا پھر کسی بھوک والے دن میں کھانا کھلا دینا۔ یتیما ذا مقربہ، کسی رشتہ دار یتیم کو۔ او مسکینا ذا متربہ، یا کسی مسکین کو جو مٹی میں رل رہا ہو۔ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، پھر وہ ان لوگوں میں بھی شامل نہ ہوا جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے ایک دوسرے کو ثابت قدمی کی تاکید کی ہے اور ایک دوسرے کو رحم کھانے کی تاکید کی ہے۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے نصیب والے ہیں۔ والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ،
اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہے وہ نحوست والے لوگ ہیں۔ علیہم نار مؤصدہ، ان پر ایسی آگ مسلط ہوگی جو ان پر بند کر دی جائے گی۔ سورۃ البلد کی تشریح۔ اس شہر سے مراد مکہ مکرمہ ہے جسے اللہ تعالی نے خصوصی تقدس عطا فرمایا ہے، اور اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقیم ہونے کی بنا پر اس کے تقدس میں اور اضافہ ہوا ہے، کیونکہ آپ کی تشریف آوری کے لیے اس شہر کا انتخاب فرما کر اللہ تعالی نے اس کی شان اور بڑھا دی ہے۔ اس جملے کی دو تفسیریں اور بھی ہیں جن کی تفصیل معارف القرآن میں ملاحظہ فرمائیے۔ باپ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور چونکہ تمام انسان انہی کی اولاد ہیں اس لیے اس آیت میں تمام نوع انسانی کی قسم کھائی گئی ہے۔ یہ ہے وہ بات جو قسم کھا کر فرمائی گئی ہے، مطلب یہ ہے کہ دنیا میں انسان کو اس طرح پیدا کیا گیا ہے کہ وہ کسی نہ کسی مشقت میں لگا رہتا ہے، چاہے کوئی کتنا بڑا حاکم ہو یا دولت مند شخص ہو، اسے زندہ رہنے کے لیے مشقت اٹھانی ہی پڑتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اسے دنیا میں کبھی کوئی محنت کرنی نہ پڑے تو یہ اس کی خام خیالی ہے، ایسا کبھی ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں، مکمل راحت کی زندگی جنت کی زندگی ہے جو دنیا میں کی ہوئی محنت کے نتیجے میں ملتی ہے۔ ہدایت یہ دی گئی ہے کہ انسان کو دنیا میں جب کسی مشقت کا سامنا ہو تو اسے یہ حقیقت یاد کرنی چاہیے، خاص طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو مکہ مکرمہ میں جو تکلیفیں پیش آ رہی تھیں، اس آیت نے ان کو بھی تسلی دی ہے۔ اور یہ بات کہنے کے لیے اول تو شہر مکہ کی قسم کھائی ہے، شاید اس لیے کہ مکہ مکرمہ کو اگرچہ اللہ تعالی نے دنیا کا سب سے مقدس شہر بنایا ہے، لیکن وہ شہر بذات خود مشقتوں سے بنا، اور اس کے تقدس سے فائدہ اٹھانے کے لیے آج بھی مشقت کرنی پڑتی ہے۔ پھر خاص طور پر اس شہر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقیم ہونے کا حوالہ دینے میں شاید یہ اشارہ ہے کہ افضل ترین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم افضل ترین شہر میں مقیم ہیں، لیکن مشقتیں ان کو بھی اٹھانی پڑ رہی ہیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی ساری اولاد کی قسم کھانے سے اشارہ ہے کہ انسان کی پوری تاریخ پر غور کر جاؤ، یہ حقیقت ہر جگہ نظر آئے گی کہ انسان کی زندگی مشقتوں سے پر رہی ہے۔ مکہ مکرمہ میں کئی کافر ایسے تھے جنہیں اپنی جسمانی طاقت پر ناز تھا، جب انہیں اللہ تعالی کے عذاب سے ڈرایا جاتا تو وہ کہتے کہ ہمیں کوئی قابو نہیں کر سکتا۔ نیز وہ آپس میں دکھاوے کے طور پر کہتے تھے کہ ہم نے ڈھیر ساری دولت خرچ کی ہے، اور خرچ کرنے کو اڑا ڈالنے سے تعبیر اس لیے کرتے کہ گویا ہمیں اس خرچ کی بالکل پرواہ بھی نہیں ہوئی۔ خاص طور پر یہ بات وہ اس دولت کے بارے میں کہتے تھے جو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور دشمنی میں خرچ کی، یعنی جو کچھ خرچ کیا دکھاوے کے لیے کیا، پھر اس پر ناز کرنا کیسا؟ کیا اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں رہے تھے کہ وہ کس کام میں اور کس مقصد سے خرچ کر رہا ہے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی دونوں کے راستے دکھا دیے ہیں، اور اختیار دیا ہے کہ اپنی مرضی سے جو راستہ چاہو اختیار کر سکتے ہو، لیکن بدی کا راستہ اختیار کرو گے تو سزا ہوگی۔ گھاٹی دو پہاڑوں کے درمیانی راستے کو کہتے ہیں۔ عام طور سے جنگ کے دوران ایسے راستے کو دشمن سے بچنے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے، اور یہاں گھاٹی میں داخل ہونے سے مراد ثواب کے کام کرنا ہے، جیسے کہ اگلی آیتوں میں اللہ تعالی نے خود تشریح فرما دی ہے،
ان کو گھاٹی میں داخل ہونا اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ انسان کو اللہ تعالی کے عذاب سے بچانے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ اصحاب المیمنہ کا ترجمہ ہے، اور اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دائیں ہاتھ والے ہیں، اور ان سے مراد وہ نیک لوگ ہیں جن کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یہ اصحاب المشأمہ کا ترجمہ ہے، اور اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بائیں ہاتھ والے ہیں، اور ان سے مراد وہ بدکار ہیں جن کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یعنی اس کے دروازے بند کر دیے جائیں گے تاکہ دوزخیوں کے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہ رہے۔ والعیاذ باللہ العظیم۔ جزاکم اللہ خیرا۔